الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم۔ اور خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے کہ پکی بات ہے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب بھی ان کو اس میں سے کچھ رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ اس سے پہلے ہمیں اسی جیسا رزق دیا گیا ہے، اور ان کو وہاں ملتا جلتا رزق دیا جائے گا۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 کی تلاوت اور ترجمہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا گیا ہے۔ گزشتہ آیات میں یہ باتیں گزر چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی توحید اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان فرمایا، پھر اس کے بعد قرآن پاک کے معجز ہونے کو واضح فرمایا کہ قرآن پاک معجز ہے۔ آج کی اس آیت میں اہل ایمان کے لیے ایک خوشخبری اور ان کے لیے اخروی انجام کو بیان کیا گیا ہے کہ دنیا میں اہل ایمان جب زندگی گزارتے ہیں تو زندگی گزارتے ہوئے مشکل اوقات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں۔ جب ان مشکلات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہوئے ان پر صبر کر کے زندگی گزاری جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انسان کو دنیا میں بھی انعام ملتا ہے اور آخرت میں بھی انعام ملتا ہے۔ دنیا میں انعام یہ ملتا ہے ان مع العسر یسرا، اللہ تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ ہے، انسان پر ایک مشکل آتی ہے آسانیاں کہیں آتی ہیں۔ یہ بلاغت کا اصول ہے کہ اگر معرفہ کا تکرار ایک ہی جملے میں ہو اس سے مراد چیز ایک ہی ہوتی ہے، اور اگر ایک ہی جملے میں نکرہ کا تکرار 2 مرتبہ ہو اس سے مراد الگ الگ چیز ہوتی ہے۔ 30واں پارہ سورۃ الانشراح، اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو 2 مرتبہ دہرایا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ عسر الف لام کے ساتھ اسے معرفہ کہتے ہیں، یہ 2 مرتبہ آیا ہے، اس سے مراد ایک تنگی ہے، اور یسرًا تنوین ہے، اس پر نکرہ ہے، یہ 2 مرتبہ آیا ہے، اس سے مراد ایک نہیں بلکہ 2 یا 2 سے زیادہ آسانیاں ہیں۔ اگر اس کو ایک اعتبار سے مزید دیکھا جائے کہ تنوین کبھی کبھی کسی چیز کو کسی چیز کی قلت اور کثرت کو بیان کرنے کے لیے بھی آتی ہے، کسی چیز کے مقام مرتبے کو بیان کرنے کے لیے بھی آتی ہے، جسے آپ تعظیم کے طور پر کہہ دیتے ہیں جب مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لیے آئے۔ جب قلت اور کثرت کو بیان کرنے کے لیے آئے تو اس وقت اس کا معنی یہ ہوتا ہے، اگر قلت کو بیان کرے تو مطلب ہوتا ہے تھوڑی سی چیز، جیسے 15ویں پارے میں سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ یہ لیلاً کے اوپر تنوین ہے، اس سے مراد پوری رات نہیں بلکہ رات کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے، یہاں تنوین قلت کو بیان کرنے کے لیے آئی ہے۔ تو یسراً یہاں جو تنوین آئی ہے یہ کثرت کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنگی تھوڑی آئے گی تو بعد میں آسانی زیادہ آئے گی۔
تو دنیا میں انسان کے اوپر مصائب، مشکلات، تکالیف آتی ہیں، لیکن ان تکالیف پر صبر کرنا اور صبر کرتے ہوئے زندگی گزارنے سے پھر اللہ تعالیٰ انعام عطا فرماتے ہیں۔ آزمانے اور مصیبتوں کے بارے میں تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ہم مختلف طرح سے تمہیں آزمائیں گے، آزمانے کے بعد جب تم اس آزمانے پہ پورے اترو گے، اس آزمائش پہ پورا اترو گے، صبر کے ساتھ کام لوگے تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ جو صبر کرنے والے لوگ ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ خوشخبری کس بات کی ہوگی؟ دنیا میں بھی پھر اللہ تعالیٰ مشکلات کے بعد راحت عطا فرمائیں گے اور آخرت میں جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اوپر بھی ابتدا میں کتنے مشکل اوقات گزرے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا وعدہ فرمایا کہ یہ مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ مشکل وقت تھوڑی دیر کے لیے ہے، اس کے بعد آسانیاں ہیں۔ یہ تنگیاں ہمیشہ نہیں رہیں گی، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہیں، اس کے بعد آسانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر دین پر چلنے کی بدولت حضور کی صحبت کی برکت سے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو بھی ان سلطنتوں کا بادشاہ بنایا جن کے بارے میں ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو یہ ہے کہ انسان کے اوپر دنیا میں تنگی تھوڑے وقت کے لیے آتی ہے، اس کے بعد آسانیاں اللہ تعالیٰ بہت عطا فرماتے ہیں۔ تو آخری اخروی انجام بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور ایمان کے ساتھ ایک جو شرط ہے تقریباً ہر جگہ ہوتی ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح، اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ایمان بھی ہو اور عمل صالح ہو۔ اس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ایمان آتا تو کلمے کی بنیاد پہ ہے اور بچتا کبھی تقوی کی بنیاد پہ ہے، کبھی اعمال کی بنیاد پہ ہے۔ اعمال سے آدمی نہ جڑا ہو پھر بھی ایمان ضائع ہو جاتا ہے، ایمان انسان کے اندر تقوی نہ ہو پھر بھی انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں تقوی کی بھی ضرورت ہے، ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں نیک اعمال کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے اس بات کو بھی جو ہے نا تو توجہ سے اور دھیان سے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آگے ایک بات جو اہل جنت کی طرف سے کہ جب ان کو کوئی بھی نعمت دی جائے گی تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ نعمت تو اس سے پہلے بھی ہمیں ملی ہے، یہ پھل تو ہم پہلے بھی کھاتے رہے ہیں۔ اس سے مراد دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ وہ کہیں گے کہ جنت میں اس سے پہلے ہمیں اس طرح کے پھل مل چکے ہیں، ہم یہ اس طرح کے پھل کھا چکے ہیں، یا اس سے مراد یہ ہے کہ اسی جیسے پھل ہم دنیا میں کھا چکے ہیں۔ چونکہ دنیا اور جنت کے وہ غالباً مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب دامت برکاتہم کے حوالے سے ایک عالم سنا رہے تھے، کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم دونوں اکٹھے تھے ایک سفر میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، کیا ان نعمتوں کے استعمال کرنے کی وجہ سے جنت میں ہماری نعمتیں کم تو نہیں ہو جائیں گی؟ تو حضرت نے جواب دیا، کہا حضرت یہ دنیا کی نعمتیں تو نقل ہیں، اصل نعمتیں تو جنت میں ہیں، نقل استعمال کریں گے پھر اصل ملیں گی۔ تو ملتی جلتی چیزیں ہیں اور ایسی نعمتیں ہیں، دنیا میں ہمیں کسی بھی چیز کے حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، چلنا پڑتا ہے، لیکن جنت میں یہ نہیں ہوگا۔ جنت میں یہ ہے کہ جو کچھ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ کہ جو چیز تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ ابھی فلان چیز جو ہے تو مجھے اگر کھانے کے لیے مل جائے تو میں اس کو کھا لوں، تو یہ صرف سوچے گا وہ چیز ایک پلیٹ کے اندر کٹی ہوئی اور تیار شدہ اس کے سامنے موجود ہوگی، پرندہ ہوگا تو پرندہ، پھل ہوگا تو وہ پھل۔ اور یہ بھی کہ ایک پھل کے اگر مختلف ٹکڑے ہیں ہر ٹکڑے کی لذت اپنی ہوگی، ایک پھل دیکھنے میں ایک جیسا ہوگا، ایک مرتبہ کھائیں گے لذت اور ہوگی، دوسری مرتبہ کھائیں گے لذت اور ہوگی۔ تو یہ جب اہل جنت کو کھانا اور رزق کے طور پر پھل وغیرہ پیش کیا جائے گا تو یہ کہیں گے یہ تو وہی پہلے والا پھل ہے جو میں پہلے کھا چکا ہوں، لیکن جب کھائیں گے تو لذت اور ہوگی، پہلے والی لذت نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں۔ اور پھر اس کے بعد
یہ بات بھی بتائی وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کہ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی۔ اس سے مراد یہاں جو اہل ایمان کو جنت میں ملنے والی حوریں ہیں وہ ہیں، اور اسی طرح دنیا میں اگر انسان کی جو رفیقہ حیات ہے وہ نیک ہو ایمان کے ساتھ اور اسی طرح اچھے اعمال وغیرہ کرتے رہے تو ان کو بھی آخرت میں اکٹھا رکھا جائے گا، بیوی خاوند دونوں کو اب آخرت میں اکٹھا جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ جب کسی کو جنت عطا فرمائیں گے، بلکہ آخری جو سب سے آخری انسان جو جنت میں جائے گا نا، اس کی روایات میں جہاں کیفیت بیان ہوئی ہے بڑی عجیب کیفیت ہے، جو آخری جنتی جنت میں جائے گا۔ جہنم میں ہوگا تو حدیث مبارک میں جو جملہ آتا ہے کمی بیشی اللہ معاف فرمائے، یا حنان یا منان، یہ جملہ پکار رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجیں گے کہ جہنم سے فلاں آدمی کو نکال کے لے آؤ، فرشتہ جائے گا تلاش کرے گا، اسے ملے گا نہیں۔ اب آخرکار اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا اے اللہ مجھے جہنم سے نکال دے، میں اس کے علاوہ کسی اور چیز کا سوال نہیں کرتا۔ جہنم سے نکال کے جہنم کے قریب اس کو رکھ دیا جائے گا۔ اب وہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے جسے آراف کہا جاتا ہے۔ جب ان لوگوں کو دیکھے گا کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے وہاں تک پہنچا دیں، پھر میں کسی چیز کا سوال نہیں کرتا آپ سے۔ کرتے کراتے آراف میں پہنچ گیا۔ آراف سے جب اہل جنت کو دیکھے گا پھر کیا ہوگا کہ یہ کہے گا اللہ مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے، آگے میں کسی چیز کا سوال نہیں کرتا۔ جنت کے دروازے پہ پہنچا دیا جائے گا۔ اب جب اندر کی نعمت وغیرہ دیکھے گا کہے گا اللہ مجھے یہاں سے صرف اندر جانے کی اجازت ہے، آگے میں کچھ نہیں مانگتا۔ خیر کرتے کراتے پھر اس کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ اس آخری جنتی کو جو جنت ملے گی وہ دنیا سے کئی گنا بڑی جنت ہوگی، دنیا سے کئی گنا بڑی جنت ہوگی۔ جو پہلے جن کو جنتیں مل چکی ہیں ان کی جنتوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ ایک حدیث الترغیب و ترہیب میں موجود ہے، حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ اس حافظ قرآن کے اعزاز کے طور پر جب یاد رکھیے گا اس سے مراد وہ حافظ قرآن ہے جو اس پر عمل کرنے والا بھی ہو، قرآن کو یاد کرے، قرآن کو پڑھے اور اس پر عمل کرنے والا بھی ہو۔ ایسے حافظ قرآن سے کل قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تیرا فلاں محل ہے۔ جب اس محل کی طرف یہ جائے گا تو اس محل کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ ان 70,000 دروازوں میں سے پہلے دروازے پر 70,000 فرشتے اس کے لیے تحفے لے کے کھڑے ہوں گے، اس کے استقبال کے طور پر۔ یہ ان تحفوں کو نہیں لے کے آگے چلا جائے گا۔ دوسرے دروازے پہ جائے گا، تعداد دگنی ہو جائے گی۔ کرتے کراتے 70,000 دروازے کراس کرے گا۔ 70,000 دروازے میں سے ہر دروازے پر تعداد ڈبل ہوتی جائے گی، کسی انعام کو یہ وصول نہیں کرے گا، آگے چلتا جائے گا۔ جب وہ دروازے کراس کرے گا اب اس کو کہا جائے گا کہ قرآن پاک پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہ تیرا آخری ٹھکانہ ہوگا۔ تو 70,000 دروازے، ان پر اتنی بڑی تعداد میں فرشتے، کتنی بڑی جگہ ہوگی اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اہل جنت کو جو جنت میں نعمتیں ملیں گی تو نہ وہ نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کسی دل میں ان کا خیال تک پیدا ہوا ہے۔ ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ وہ کیسی نعمتیں ہوں گی تو ہم پھر اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ارشاد میں ہمیں یہ بات بتا دی ہے کہ تم ان جنت کی نعمتوں کو سمجھ نہیں سکتے، تو ہم جتنی بھی کوشش کر لیں اسے سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے اس چیز میں نہیں پڑنا چاہیے۔ کئی لوگوں کو جو ہے نا دین سمجھنے کا زیادہ شوق ہوتا ہے، وہ اپنے ایمان اور اعمال کی فکر تو نہیں کرتے، ایسی فکر ان کو ضرور ہوتی ہے کہ جنت میں ہمیں ملنا کیا ہے، یہ کون کون سی نعمت ہوگی، یہ ہوگی، یہ ہوگی، یہ ہوگی۔ جب حضور نے فرما دیا ہے کہ نعمتیں ایسی ہوں گی جس کے بارے میں نہ تم نے سنا، نہ تم نے ان کو دیکھا، نہ ہی تمہارے دل میں خیال پیدا ہوا، تو پھر ہم بتا کیسے سکتے ہیں؟ جب ہمارے پاس ان کے بارے میں علم ہی نہیں ہے تو ہم بتا نہیں سکتے۔ لہٰذا ایسے سوالات کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جو ہمارے کرنے کے کام ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی درستگی کی فکر کریں،
اپنے اعمال کی درستگی کی فکر کریں، باقی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دینی ہیں، جیسے مناسب ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیں گے۔ اس بات کی پریشانی ہمیں نہیں، ہمارے ذمہ محنت کرنا ہے، ہمارے ذمہ کام کرنا ہے، نتیجہ ہمارے ذمہ نہیں ہے، نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اس لیے اپنی طرف سے محنت کریں، کوشش کریں، اور پھر نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دیں۔ توکل کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جہاں تک انسان کا بس چلتا ہے انسان کوشش کرے، محنت کرے، جب نتیجے کی باری ہے نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دے۔ ایسے نہیں کہ محنت بھی نہیں کرتا، کام بھی نہیں کرتا، بس اللہ رازق ہے، ایسے پھر نتائج نہیں ملا کرتے، نتائج محنت کے بعد ملتے ہیں۔ اگر ایسے نتائج ملتے ہوتے نا تو پھر صحابہ اکرام علیہم رضوان کو گھر بیٹھے نتائج مل جاتے، لیکن انہوں نے دین کی خاطر قربانیاں دی ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اولادوں کو قربان کروایا، خود اپنی جانیں قربان کی، مال قربان کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر جب نتائج سامنے آئے ایسی ایسی مدد اور نصرت صحابہ اکرام کی فرمائی کہ ہم جو ہے نا تو آج پڑھ کے ہمیں جو ہے نا تو حیرانگی ہوتی ہے کہ اتنی تھوڑی تعداد اور اتنے بڑی تعداد میں لوگوں پر جو ہے ان کا رعب طاری ہوا، ان کے پاس اسلحہ بھی موجود، طاقت بھی موجود، سب کچھ موجود، اور دوسری طرف مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ یہ سب کچھ اگر ہوا ہے تو ایمان کی مضبوطی کی بنیاد پہ ہوا ہے۔ ہمارا بھی ایمان مضبوط ہو سکتا ہے اگر ہم اس رخ پر چلیں جو رخ ہمیں قرآن نے دیا، جو رخ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جو رخ ہمیں صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے دیا ہے۔ آج بھی وہ ماحول پیدا ہو سکتا ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو وہ ماحول آج بھی بن سکتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس تھوڑا سا ہمیں اپنے اوپر محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔